نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 272 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم، لیسا نہیں ہے، علیکا یہ علا اور زبر والا کاف جو ضمیر ہے ان کا کمبینیشن ہے، آپ پر ویسے ہے تم پر، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کہہ رہی ہوں، نہیں ہے آپ پر یا آپ کے ذمے ہداہم ان کی ہدایت یا انہیں ہدایت دینا، آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وما تنفقوا یہ ما بمانا جو، اور جو بھی تم خرچ کرو یا کرو گے، من خیر مال میں سے، خیر کا لفظ یہاں پر مال کے معنی میں آیا ہے، فَلِأَنفُسِكُمْ تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے، اپنے لیے ہے، وما تنفقون اچھا یہ ماں کون سی ہے جی؟ جس ماں کے بعد اللہ کا لفظ آئے وہ ماں نافیہ ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے وما تنفقون نہیں تم سب خرچ کرتے الا مگر ابتغاء وجہ اللہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، ابتغاء اس میں چاہنا ہے، طلب، تلاش، وما تنفقو اور اب یہ بامانا جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، تو من خیر خیر میں سے، مال میں سے، اب اس ماں میں شرط کا مفہوم بھی ہے، یہ جو ماں، من، یہ کئی معنی میں یہ لفظ آتے ہیں، تو بعض تو علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ اکثر بتا دیتی ہوں، بعض دفعہ ترجمے سے اندازہ کرنا ہوتا ہے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے یا جو، اور تم خیر میں سے، مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے، یوفا الیکم، یوفا وفا سے پورا پورا دینا، وہ پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم لا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ ظلم سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، باقی تھوڑا تھوڑا غور کیا کریں، یہ واو نون جب آخر میں آتا ہے، شروع میں یہ لگی ہوئی ہے یا تے لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ لگی ہو تو وہ سب کے ساتھ ترجمہ کریں گے، تے لگی ہوگی تا تو تم سب کے ساتھ ترجمہ کریں گے، یہی واو نون کے ساتھ نہ یہ لگی ہوئی ہے نہ تے، تو پھر ترجمہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ وہ سب کرتے ہیں یا تم سب کرتے ہو، پھر اور طرح سے کریں گے، کرنے والے کی طرح کیا جاتا ہے ترجمہ، کرنے والے ہیں اس طرح سے، تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، میں کچھ بتا دیتی ہوں، باقی آسان ترجمہ ہے، زیادہ بات تو نہیں شیئر کر سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں میں قرآن مجید کے الفاظ سے محبت پیدا ہو، دلچسپی بڑھے، رغبت ہو، تو یہ آپ کی دلچسپی کے لیے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ شیئر کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ خود بھی غور کیا کریں، آپ نے کوئی گرامر کا کورس نہیں کیا کوئی بات نہیں، آپ قرآن مجید کو وقت دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، لفظوں کو غور کیا کریں، پہچانا کریں، رٹے نہ لگایا کریں۔ اچھا جی، لیسا علیکم ہداہم، اس آیت سے پہلے اور بعد میں صدقے کے مسائل و فضائل بیان ہو رہے ہیں، درمیان میں یہ کہنا کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اکثر مفسرین نے تو ہداہم سے مراد کفار کی ہدایت لی ہے، اور اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ رشتہ دار یا ضرورت مند اگر کافر ہے تو اس پر بھی صدقہ کرو، کافر ہونے کی وجہ سے صدقے سے ہاتھ نہ روکو، کیونکہ ان کفار کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اس کی اجازت دے دی، اور یہ آیت اتری، اور اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی مدت میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو مشرکہ تھی ان کے پاس آئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو، صحیح بخاری 5979۔ اسلام کی رحمت عام کو دیکھیے کہ مشرک پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو، بلکہ کسی جانور پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کی اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی،
صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ فرمایا جو بھی تر جگر والا جاندار ہے اس میں اجر ہے۔ صحیح بخاری 6009۔ لیکن یاد رہے کہ کفار پر صرف نفل صدقہ جائز ہے، فرض زکوٰۃ نہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمانوں کے اغنیا سے لی جاتی ہے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، اور انہی کے فقراء پر لوٹائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری 1395۔ صدقہ فطر چونکہ فرض ہے اس لیے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ بعض مفسرین نے ہداہم سے مراد وہ مسلمان لیے ہیں جن کی ہدایت میں خامی ہے اور جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں آیا ہے، یعنی ریا سے صدقہ کرنے والے، صدقہ کر کے تکلیف دینے والے، یا احسان رکھنے والے، یا نکمی چیز خرچ کرنے والے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کا رویہ دیکھ کر تنگ دل نہ ہوں، انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا یعنی مسلمانوں پہ خرچ کرو یا کفار پر جس مال یا وقت یا اثر رسوخ یا علم سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، یعنی دنیا میں سعادت اور برکت، آخرت میں ثواب اور جنت میں داخلہ۔ اور پھر عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا، ابتغاء وجہ اللہ، لیکن جو لطف اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے اس لفظ میں ہے وہ دوسرے لفظ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجہ ان کا اصل معنی چہرہ ہے اور حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی بھی نہیں، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طلب اور تمنا اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، آمین۔ چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔